اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس از ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد سوم۔ ادار کی حفاظت۔ اس تعلق سے فرمایا، آج میری زبان پر پھر یہ الہام جاری تھا، انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علوا من استکبار۔ فرمایا الا الذین علوا ہمیشہ ساتھ ہی ہوتا ہے، خدا معلوم اس کے کیا معنی ہیں۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ متنبہ رہیں، تقوی پر قائم رہیں۔ ایک علو تو اس رنگ میں ہوتا ہے جیسے کہ اما بنعمت رب کا فحدث، اور ایک علو شیطان کا ہوتا ہے جیسے ابا واستکبرا۔ اور اس کے بارے میں ہے ام کنت من العالین، یہ اس سے سوال ہے کہ تیرا علو تکبر کے رنگ میں ہے یا واقعی ہے۔ خدا تعالیٰ کے بندوں کے واسطے بھی اعلیٰ کا لفظ آیا ہے اور ہمیشہ آتا ہے، جیسے انک انت الاعلیٰ، مگر یہ تو انکسار سے ہوتا ہے اور وہ تکبر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ علو کے ذکر میں الحکم میں مندرجہ ذیل مضمون بیان ہوا ہے۔ فرمایا یہ علو جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے، اور شیطان کا علو استکبار سے ملا ہوا تھا۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے اسی طرح اپنا سر جھکایا اور سجدہ کیا جس طرح پر ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدہ کرتے تھے۔ جب اسی مکہ میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دکھ دیا جاتا تھا، جب آپ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں، تو آپ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپ نے سجدہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے ایک شاگرد کا غلط فتویٰ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں سے ایک کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ وہ شاید بٹالہ میں تھے تو ایک نے حقہ کا فتویٰ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، حالانکہ غلط تھا۔ حقہ دو قسم کا ہے، ایک وہ جو کہ تکیوں میں ہوتا ہے، 10 دن تک پانی نہیں بدلتے، اسے غسل نہیں دیتے، وہ تو حرام ہے، اور دوسرا جس کا پانی بدلتا رہتا ہے اور اسے غسل دیتے رہتے ہیں، وہ حلال ہے۔ یعنی یہ فتویٰ انہوں نے غلط دیا تھا۔ مردوں کے قبروں سے نکلنے کی تعبیر۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، عالم رویا میں مردہ کے قبر سے نکلنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ کوئی گرفتار آزاد ہو۔ ممکن ہے کہ کسی نے اس وقت کشفی عالم میں یہ دیکھا ہو، ورنہ یہ اپنے ظاہری معنوں پر ہرگز نہیں ہوا۔ طاعون کی کیا مجال ہے کہ راست باز کے پاس آوے۔ پھر بیان کیا گیا کہ ٹیکے والوں نے سر دست کل اکابرین دہ ہندو مسلمان کے دستخط کرا لیے ہیں، شاید کل یا پرسوں آویں گے۔ حضرت صاحب علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے دستخط کشتی نوح میں ہیں، جو خدا کے ساتھ سیدھا اور راست ہوگا تو طاعون کی کیا مجال ہے کہ اس کے پاس آوے۔ پھر جماعت کو مخاطب کر کے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں بھی طاعون ہوتا رہا ہے، ہاں انبیاء کو ہرگز نہیں ہوا۔ اگر کوئی اس پر سوال کرے تو جواب یہی ہے کہ ہر ایک رنگ جدا ہے، ثابت کرو کہ کوئی نبی طاعون سے مرا ہو، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کس قدر فتنہ برپا ہوتا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہودیوں کو طاعون ہوا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ ہوا ہو، ورنہ یہودی سارے مرتد ہو جاتے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 259 تا 262۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔